نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے ما یقولہ الاستاذ للطالب، وہ جملے جن کو استاد ایک طلباء کے لیے کہتا ہے۔ تو دیکھیے ذرا، افتحوا کتبکم یا اولاد۔ افتحوا، فتح یفتح بمعنی کھولنا، کتب جمع ہے کتاب کی، اولاد جمع ہے ولد کی۔ افتحوا کتبکم یا اولاد، اپنی کتابیں کھولو اے لڑکوں۔ تتبعوا باصابعکم اثناء القراءة، تتبع یتتبع تتبعا، پیچھے چلنا، اور ساتھ چلنے کے لیے بھی آتا ہے۔ باصابع جمع ہے اصبعون کی، انگلی کو کہتے ہیں اصبع، انگلی کو کہتے ہیں اصابع، اس کی جمع ہے۔ اثناء درمیان، القراءت پڑھنا۔ تتبعوا باصابعکم اثناء القراءة، اپنی انگلی رکھو پڑھنے کے دوران، جسے کہتے ہیں نا پڑھنے کے دوران اپنی انگلی رکھیں، تو اس کے لیے عربی کا جملہ استعمال آتا ہے تتبعوا باصابعکم اثناء القراءة۔ تیسرا جملہ ہے اقطعوا الکلام وانتبہوا، قطع یقطع معنی ہے کاٹنا، کلام بات کو کہتے ہیں۔ انتبہ ینتبہ، انتباہ کہتے ہیں بیدار ہونا۔ کلام کو کاٹو اور بیدار ہو جاؤ، یعنی کلام ختم کرو، کلام بند کرو۔ کلام جیسے بچے بات کر رہے ہوں، عندما یتکلم الطلاب فی الصف فحینئذ یقول الاستاذ اقطعوا الکلام وانتبہوا۔ الجملة الرابعة من كان عنده سؤال فليرفع يديه۔ عندما كان يدرس الأستاذ ثم بعد هو يسأل من كان عنده سؤال فليرفع يديه، من استفہام کے لیے ہے، لا بلکہ یہاں من جو ہے نا من موصول کا ہے۔ یہاں من كان عنده سؤال، جن کے ہاں سوال ہو، جس کا کوئی بھی سوال ہو، فليرفع يديه، اپنے ہاتھ اٹھا لے۔ رفع یرفع کا معنی ہے اٹھانا، بلند کرنا، اپنا ہاتھ بلند کریں۔ توجہوا الی وانصتوا، توجہ یتوجہ توجہا، رخ کرنا، میرے طرف رخ کرو۔ وانصتوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ انصت ینصت انصات، خاموش ہونا، ٹھیک ہے۔ من کان عنده سؤال، کس کے پاس کوئی سوال ہے، کسی کا کوئی سوال ہے، اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے من عنده سؤال، من عنده سؤال۔ لا يتخلفن احدكم عن الاختبار، تخلف يتخلف تخلف پیچھے رہ جانا، تم میں سے کوئی ایک پیچھے نہ رہ جائے عن الاختبار امتحان سے۔ لا يتخلفن احدكم عن الاختبار۔ آٹھواں جملہ ہے راجعوا مثنى مثنى وبسرعة، راجعوا لوٹاؤ دو دو ہو کر، اور وبسرعة جلدی سے، ٹھیک ہے۔ مراجعہ کرنا، تکرار کرنا، آپس میں دہرانا اس کو کہتے ہیں، اور اسی طرح گردان کرنا، آپس میں گردان کرو دو دو بندے ہو کر، وبسرعة اور جلدی کرو، ٹھیک ہے۔ من لم یختبر لا یعطى النتیجہ، جو امتحان نہیں دے گا، جس نے امتحان نہیں دیا تو اس کو نتیجہ نہیں دیا جائے گا۔ من لم یختبر لا یعطى نتیجہ، جس نے امتحان نہیں دیا اس کو نتیجہ نہیں دیا جائے گا۔ اعدوا انفسکم للاختبار، اپنے آپ کو امتحان کے لیے تیار کرو۔ اعدوا، اپنے آپ کو تیار کرو، للاختبار امتحان کے لیے۔ من یغب فی الاختبار النہائی یحرم الشہادۃ، ٹھیک ہے۔
من یغب فی الاختبار النہائی، جو سالانہ امتحان میں غائب رہے گا، جو سالانہ امتحان سے غائب ہوگا، یحرم الشہادہ، وہ سند سے محروم ہوگا، محروم کیا جائے گا۔ تہیئوا للاختبارات المباغتۃ، اور تیاری کرو اچانک والے امتحانات کے لیے۔ تہیئوا، تہیّأ یتہیّأ، تہیّؤ کہتے ہیں تیاری کرنا، للاختبار المباغتۃ، اچانک امتحانات کے لیے، ٹھیک ہے۔ اختبارات المباغتہ یعنی اچانک، جیسے کبھی استاد امتحان لیتا ہے یا ادارے والے ماہانہ امتحان لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ اختبارات المباغتہ۔ لا اريد واحدا منفردا ولا ثلاثة معا بل كونوا مثنى مثنى، میں نہیں چاہتا واحدا منفردا، ایک اکیلے بندے کو، واحد ایک، منفرد اکیلا، ولا ثلاثة معا، نہ تین کو ایک ساتھ، بل كونوا مثنى مثنى، بلکہ ہو جاؤ سب دو دو۔ لا اريد واحدا منفردا ولا ثلاثة معا بل كونوا مثنى مثنى، ٹھیک ہے۔ رددوا ما اقول وبصوت عال، رد يرد، لوٹاؤ، رددوا، لوٹاؤ، ما اس چیز کو، اقول جس کو میں کہتا ہوں، وبصوت عال، اور بلند آواز سے لوٹاؤ، بلند آواز سے دہراؤ۔ لا الفین فیکم مقصرا، لا الفین، میں نہ پاؤں تم میں سے کسی ایک کو، مقصراً، پیچھے رہنے والا، مقصر، قاصر، پیچھے رہنے والا، نامکمل، اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہنے والا، اپنے ہوم ورک نہ کرنے والا، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لا الفین فیکم مقصرا۔ حلوا جمیع الواجبات المنزلیہ، حل یحل، حل کرنا، حلوا، حل کرو، جمیع الواجبات المنزلیہ، گھر کے تمام کام کو، جمیع الواجبات المنزلیہ، ہوم ورک، جیسے استاد گھر میں لکھنے کے لیے جو کام دیتا ہے اس کو کہتے ہیں واجبات المنزلیہ، تو حلوا جمیع الواجبات المنزلیہ۔ من لم یحل واجبہ فلیتشرف بالقیام، من لم یحل واجبہ، جس نے اپنے کام نہیں کیا، اپنا کاپی حل نہیں کیا، فلیتشرف بالقیام، وہ کھڑے ہو جائیں۔ واجب، جیسے آپ کو میں نے بتایا اوپر، تو واجبات گھر کے کام جو ہوتے ہیں، استاد گھر میں لکھنے کے لیے جو لکھنے کے لیے تمارین حل کرنے کے لیے دیتا ہے اس کو واجب کہتے ہیں۔ من لم یحل واجبہ، جس نے اپنا واجب حل نہیں کیا، فلیتشرف بالقیام، وہ کھڑا ہو جائے۔ من لم یحفظ فلیقم، جس نے سبق یاد نہیں کیا وہ کھڑا ہو جائے۔ من لم یحفظ فلیقم۔ من یستطیع الاجابۃ، جواب دینے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ جیسے استاد کوئی سوال کرے اس کے بعد کہتا ہے من یستطیع الاجابہ۔ اذا كان الاستاذ يسأل في الصف وهو يقول من يستطيع الإجابة فعليك أن تقول ويمكنك أن تقول أنا أستطيع الإجابة۔ من يعرف الإجابة فليرفع يده، عرف يعرف، جاننا، اجابہ جواب کو کہتے ہیں، فلیرفع یدہ، جس کو جواب معلوم ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ من یعرف الاجابۃ فلیرفع یدہ، من یقدر علی الاجابۃ فلیرفع یدہ، جو جواب دینے پر قدرت رکھتا ہے وہ اپنا ہاتھ بلند کرے۔ لا یأتین احد غدا ولم یتقن حفظہ، تم میں سے کوئی ایک بھی ضرور نہ آئے، ہرگز نہ آئے کل اور اس کو سبق یاد نہ ہو۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی کل حال میں سبق یاد کر کے آنا، بغیر یاد کیے بالکل مت آنا، تو اس کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے لا یأتین احد غدا ولم یتقن حفظہ۔ ایاکم والکسل فانی لا اطیقہ، خبردار اپنے آپ کو بچاؤ سستی سے، اس لیے کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لا اطیقہ، میں سستی برداشت نہیں کرتا۔
لہذا یہ جملے آپ کے سامنے آ گئے، ان کو آپ اچھی طرح یاد کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔